کچھ راتیں خیالوں میں گزریں، کچھ یادوں میں گزریں۔ اذیت تو بہت زیادہ تھی، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ تیرے پاس آ کر ان اذیتوں میں اضافہ ہی ہو جائے گا۔ صبح کسی کی زندگی میں روشنی نہیں لائی تھی، وہ ویسے ہی اپنے بستر پر پڑی رہی تھی جب اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ یک دم اٹھ بیٹھی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، مگر جس کی وہ توقع کر رہی تھی وہ وہاں پہ نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ ایک 23-24 سالہ لڑکی ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ نایاب نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ جس کے انتظار میں بیٹھی تھی وہ آیا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکی قریب آئی اور اس کے قریب بیٹھ کر ایک ٹیبل اس کے سامنے کیا اور وہاں پہ ٹرے رکھ دی۔ میرا نام ایلف ہے اور میں اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ ویسے تو میری امی کرتی ہیں سارا کام، مگر انہیں فالج کا اٹیک ہوا تو پھر میں ان کی جگہ پہ آئی ہوں۔ نایاب ویسے ہی منہ موڑے بے دلی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ جب نایاب کے یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ جانے لگی۔ ذوحان کہاں ہے؟ ابھی وہ باہر بھی نہیں نکلی تھی جب نایاب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ فوراً مڑ کر نایاب کے قریب آئی۔ ذوحان صاحب تو صبح ہی چلے گئے، اور تمہاری نظر میں صبح کیا ہوتا ہے؟ نایاب کے سوال پہ وہ چونکی تھی، پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرا مطلب ہے وہ ناشتہ کر کے گئے ہیں۔ وہ ویسے ہی اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سوال بہت زیادہ تھے اور جواب سے ذوحان کے پاس تھا، سوائے اس کے انتظار کے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ صرف اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس لڑکی کو ذوحان نے نایاب کو کھانا دینے کے لیے کہا تھا، اس کا مطلب ہے وہ پرواہ کرتا تھا اس کی۔ ذوحان مصطفیٰ، تمہارے دل میں صرف ایک لڑکی راج کرتی ہے اور وہ ہے نایاب عباسی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے خفا ہو کہ میں چلی گئی تھی۔ مجھے تم میں اور کریئر میں فیصلہ کرنا تھا اور میں نے کریئر کو چنا، لیکن اس اذیت کو تم جان نہیں سکتے جو اذیت میں نے وہاں پہ ایک ایک پل گزاری ہے۔ محبوب سے جدا ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا، اور میں نے وہ اب شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر یوں بات کر رہی تھی گویا سامنے کوئی اس کی بات سن رہا ہو۔ اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے وہ سامنے شیشے پر نظریں جمائے بول رہی تھی، میں نے ذوحان مصطفیٰ، میں نے وہ اذیت سہی ہے۔ تم مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو اور تم مجھے آزمانا چاہتے ہو، لیکن میں اس دن کے لیے تیار تھی۔ میں جانتی تھی یہ دن آئے گا۔ تم مجھ سے نفرت کرو گے، لیکن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نایاب عباسی کرے گی، کیونکہ تمہاری زبان جھوٹ بول سکتی ہے، تمہاری آنکھیں نہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور تمہارے دل میں صرف ایک لڑکی رہتی ہے اور وہ میں ہوں، صرف میں۔ وہ ویسے اپنے چہرے پر ایک پراسراری مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی، اور اگلے ہی پل جو کچھ دیر پہلے ایلف ناشتہ رکھ کے گئی تھی اس میں ایک چھری رکھی تھی فوڈ باسکٹ کے اندر، وہ یکدم آگے بڑھی۔ اگر ذوحان تم یہاں آئے تو یہ ثابت ہو جائے گا آج بھی تمہارے دل میں ہوں، اور اگر تم نہ آئے تو آج نایاب اپنی آخری سانسیں لے گی۔ وہ یہ کہہ کر اس چھری کو اپنے ہاتھ پہ رکھ چکی تھی۔ دروازہ کھول کے زور زور سے آواز دینے لگی۔ اس گھر کے سارے کمرے ساؤنڈ پروف تھے، تو آوازیں کمروں کے اندر موجود لوگوں کے کانوں تک نہیں جا رہی تھیں، مگر باہر کچن کے سامنے کھڑی ایلف کے کانوں میں وہ صحیح سے آوازیں جا رہی تھیں۔ ذوحان کو فون کرو، اس کو بولو یہاں پر آئے۔ نایاب کے اندر آگ سی بھری تھی، اور نایاب کے اس انداز پہ ایلف ڈر گئی تھی۔ دیکھیں میڈم، تمہیں سمجھ نہیں آتا میں نے کیا کہا؟ وہ چلا رہی تھی، اس کے اندر غصہ بھرا ہوا تھا، اور ایلف خطرناک نظروں سے، اور اس کا انداز بالکل خطرناک تھا۔ وہ یکدم آگے بڑھی اور فون ملانے لگی۔ وہ اس کے انداز سے ڈر گئی تھی۔ فون جاتا رہا، 1 گھنٹی، 2 گھنٹی، 3 گھنٹی، اور چوتھی گھنٹی پہ بالآخر فون اٹھا لی گئی۔ ذوحان صاحب، اس کی آواز ہکلائی ہوئی تھی۔ ذوحان کچھ پل کے لیے تو کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ ان کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ اپنا ہاتھ کاٹنے، ابھی وہ آگے کچھ بولتی جب اوپر سے چیخنے کی آواز آئی تھی، اور وہیں ذوحان کی گاڑی کو یکدم بریک ماری۔ وہ رک گیا تھا، سب کچھ ٹھہر گیا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اس آواز نے اسے پوری دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ایلف فون چھوڑ کر اوپر کی طرف بھاگی، اور اگلے ہی پل ذوحان مصطفیٰ نے اپنی گاڑی تیزی سے بھگائی۔
اسے بس پہنچنا تھا، بس اسے اس کے پاس پہنچنا تھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ نہیں نایاب، میں تمہیں اذیت دینے کے لیے یہاں پر لایا ہوں۔ تم مجھے اذیت نہیں دے سکتی۔ تم میری اجازت کے بغیر خود کو تکلیف بھی نہیں دے سکتی۔ صرف ذوحان مصطفیٰ ہی تمہیں تکلیف دے سکتا ہے۔ میں تمہیں اذیت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اذیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی کہ تم خود کو تکلیف پہنچاؤ۔ تم خود کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جنونی انداز میں کہتے ہوئے اب گاڑی کو اور سپیڈ میں بڑھا چکا تھا۔ اب اسے کیسے بھی کر کے وہاں تک پہنچنا تھا۔ ناشتہ نہیں لگا کیا؟ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں، یا 1 منٹ، اکلوتی بہو، اور میں پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھی ہوئی ہوں اور کسی نے مجھ سے ناشتے کا نہیں پوچھا۔ آنیا باہر آتے ہوئے سب پر کھا جانے والی نظر ڈال کر اب بول رہی تھی۔ شاذم اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ زائدہ بیگم کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہے۔ اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں جائے گی۔ اس نے منہ پر ہی منع کر دیا تھا کہ وہ تھک گئی ہے اور وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ جب کمرے سے نکلی تو ٹیبل خالی دیکھ کر ملازموں کو غصے سے ڈانٹنے لگی۔ جی جی بیگم صاحبہ۔ ملازم فوراً گھبراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ناشتہ کدھر ہے؟ وہ ویسے ہی گرا رہی تھی۔ وہ شاذم صاحب اور بڑی بی بی صاحب ہاسپٹل گئی ہوئی ہیں تو ہمیں لگا کہ آپ بھی چلی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اس کی آواز پر آنیا کو اور غصہ آ گیا تھا۔ تو کیا اس گھر میں موجود نہیں ہوں؟ وہ لوگ گئے ہوئے، میں تو یہاں پہ ہوں۔ تم لوگ مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں، نہیں بلکہ اکلوتی بہو ہوں، آئی سمجھ؟ وہ ملازموں پر غصہ جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ چھوٹی بی بی صاحبہ، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ اپنی شکل میرے سامنے سے گم کرو، میں کچھ آرڈر کر لوں گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں پہ نہیں رکی تھی بلکہ اپنے فون پر آرڈر کرنے کے ارادے سے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، اور ملازمہ وہیں بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگر عباسی ہاؤس کے اندر دیکھا جائے تو ڈائننگ ٹیبل پر میکائل اور صنم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاسپٹل سب جا چکے تھے لیکن زر نے انہیں گھر پہ رہنے کا ہی کہہ دیا تھا۔ وہ بے دلی کے ساتھ ناشتے کو دیکھ رہے تھے۔ دل تو کر ہی نہیں رہا تھا۔ بابا جان ٹھیک ہو جائیں گے نا صنم آپی؟ میکائل چہرے پر افسردگی تاثرات لاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بابا جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ خود بھی پریشان تھی مگر وہ اسے سنبھالنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے سنبھالا اور پھر سمجھایا۔ ہاسپٹل کا منظر کچھ یوں تھا۔ زر، ہیرا، زرنش، ابراہیم، شاذم، زائدہ بیگم، راشدہ بیگم، حمزہ، سب لوگ وہاں پر موجود تھے، اور کچھ ہی دیر پہلے روحان بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ اس وقت سب لوگوں کو فہیم صاحب کی پریشانی تھی تو کسی نے بھی روحان اور اسما بیگم اور عدنان صاحب نے میرال کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، کیونکہ وہاں پر صرف روحان آیا تھا، باقی 3 لوگ موجود نہیں تھے۔ اور وہ بتاتا بھی کیا، وہ پیچھے چپ چاپ کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے آج آپ کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ابراہیم نے ایک خوشخبری سب کو سنائی تو سب کے چہرے پر خوشی کے بادل آ چکے تھے، اور اگلے ہی پل وہ بادل ہٹ گئے تھے۔ میں نے نایاب کا پتہ لگایا ہے لیکن کچھ خاص پتہ نہیں چلا۔ زر وہاں پہ موجود سب کو بتا رہا تھا۔ شاذم کے چہرے پر زخمی تاثرات نظر آ رہے تھے۔ فہیم صاحب رات سے بس خاموش تھے۔ میں نے بھی کافی پتہ کیا ہے مگر کچھ نہیں پتہ چلا۔ آخر میں حمزہ نے بھی کہا تھا، نایاب کی بات اب کوئی نہیں کرے گا۔ لفظ منہ میں ہی رہ گئے، جملہ مکمل نہیں ہو سکا۔ ابراہیم کے الفاظ وہیں تھم گئے جب فہیم صاحب کی آواز ان کے کانوں تک آئی تھی۔ سب بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ زائدہ بیگم، راشدہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سب لوگ حیران تھے۔ بابا جان؟ ابراہیم بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ زر کے چہرے پر یکدم پریشانی آ گئی تھی اور حمزہ کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ فہیم، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ میرے 2 بیٹیاں ہیں، زرنش اور صنم، اور اب آئندہ کسی نے بھی نایاب کا نام میرے سامنے لیا تو اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ہر شخص
اس سے تعلق ختم کر چکا ہے، اور اگر کسی نے بھی اسے یاد کیا تو ہمارا بھی تعلق ختم ہو جائے گا۔ آیا سمجھ؟ سب لوگ وہاں پہ نمک کا مجسمہ بنے کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہماری بہن، ہم نے اسے ہاتھوں میں پالا ہے، ہماری بہن بھاگ نہیں سکتی گھر سے۔ آپ کیوں یقین؟ زر علی عباسی، کیا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے باپ کے فیصلے کے سامنے اب بولو گے؟ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکے تھے۔ تمہاری بہن کل رات نکاح کر چکی ہے، اور یہ اگلا دھماکہ تھا جو وہاں پر موجود سب کے سروں پر ہوا تھا۔ شاذم تو خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو سیدھا کھڑا رکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر دل اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ سب لوگ بے یقینی سے فہیم صاحب کی بات سن رہے تھے۔ سب لاجواب ہو چکے تھے، اور اگلے ہی پل فہیم صاحب نے ایک تصویر کھولی اور ان سب کی طرف بڑھائی، اور اس تصویر میں جو تھا وہ سب کی سانسیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ لال کلر کے جوڑے میں مرکوز، سر پہ دوپٹہ رکھے وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک چمک تھی، اور اس کے برابر میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، لیکن فاتحانہ مسکراہٹ۔ یہ نایاب کا شوہر ہے۔ سب وہاں پر ان تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ آج سب کا یقین ٹوٹا تھا۔ وہ تینوں بھائی، جنہیں یقین تھا کہ ان کی بہن ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گی، وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ ان کے چہروں سے وہ صاف طور پر اس کے چہرے پر وہ صاف طور پر محسوس کر سکتے تھے کہ وہ خوش ہے۔ زر کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ اس نے اپنی مٹھی بند کی اور باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابراہیم فہیم صاحب سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کس مان سے اس نے کہا تھا کہ اس کی بہن ایسا نہیں کر سکتی، اس کی بہن ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ نہیں سکتی، مگر یہاں وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس کا بھروسہ ٹوٹا تھا، اس کا مان ٹوٹا تھا۔ جس بہن پر وہ بچپن سے فخر محسوس کرتا تھا، آج اس بہن نے اس کا بھروسہ توڑا تھا، اور اس دن ابراہیم فہیم عباسی کا بھروسہ ٹوٹا تھا، اور پورے خاندان کو تکلیف ہوئی تھی صرف اس ایک لڑکی کی وجہ سے، جو خود بھی آج اذیت میں موجود تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور وہ اب گھر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا، بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، کچھ برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ چلتا گیا، بلکہ بھاگنا کہنا چاہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ آگے بڑھا تو الف دروازے کے باہر کھڑی تھی، اور وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، اور جیسے ہی اندر کا منظر دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندر کا منظر آیا تو وہ ٹھہر سا گیا۔ پہلے پریشانی، اور اب اس پریشانی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ سامنے نایاب ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سیب کا پیس اپنے منہ میں لے رہی تھی۔ ذوحان کو سامنے دیکھ کر وہ بے نیازی سے چھری پیچھے رکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بڑھتی گئی، وہ اتنا قریب آ گئی تھی کہ اس کے اور ذوحان کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ کسی نے مجھے رات کو کہا تھا کہ وہ مجھے تکلیف دینے کے لیے یہاں پر لایا ہے۔ وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے، اسے مجھ سے فرق نہیں پڑتا، میں مروں یا جیوں اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ میرے لیے بھاگتا بھاگتا سارے کام کاج چھوڑ کر آیا ہے، تو میں اس کا مطلب کیا سمجھوں ذوحان مصطفیٰ؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پر اعتماد طریقے سے پوچھ رہی تھی۔ یکدم اس نے نایاب کی کلائی کو پکڑا اور اسے دیوار سے جا لگایا۔ دیوار سے لگتے ہی اسے تکلیف ہوئی تھی، اور اس کے حلق سے ایک آہ کی آواز آئی تھی، مگر وہ نظر انداز کر چکی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کیا میں اب بھی وہ ذوحان ہوں جسے تم اپنی انگلیوں پہ نچا سکتی ہو؟ میں اب بھی وہ ذوحان ہوں جسے تم اپنے پیچھے پاگلوں کی طرح پھیر سکتی ہو؟ کیا میں وہی ذوحان ہوں جو تمہاری ایک جھلک کے لیے پورا دن انتظار کرتا تھا؟ تو نایاب بی بی، آپ غلط ہیں، میں وہ ذوحان مصطفیٰ نہیں ہوں۔ اس ذوحان کو آپ 12 سال پہلے مار چکی ہیں۔ میرے اندر کی معصومیت، محبت، نرم دل، سب کچھ قتل کر دیا ہے، میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں وہیں کھڑا ہوں گا جہاں تم مجھے چھوڑ کے گئی تھی؟ تم جب جا رہی تھی
تو مجھے یقین تھا کہ تم مڑ کے آؤ گی، تم مجھے یہ کہو گی کہ ذوحان تم سے زیادہ مجھے میری زندگی عزیز نہیں ہے، میں تمہارے لیے خود کو برباد کر سکتی ہوں، میں تمہارے لیے اپنا کریئر برباد کر سکتی ہوں، میں تمہارے لیے اس دنیا کو آگ لگا سکتی ہوں، مگر تم نے اس کے ہاتھ نایاب کی کلائی پر اور سخت ہوتے گئے۔ نایاب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اسے تکلیف ہو رہی تھی، مگر یہ درد ظاہری درد سے زیادہ باطنی درد زیادہ تکلیف دے رہا تھا جو ذوحان کے الفاظ دے رہے تھے۔ تم قاتل ہو میری، تم نے قتل کیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری فکر میں بھاگتا ہوا آیا ہوں؟ نہیں نایاب بی بی، بالکل نہیں۔ 12 سال پہلے میں تڑپا تھا، تمہیں تکلیف دینے کے لیے لایا ہوں، اور اب بالآخر وہ وقت آ گیا ہے۔ میں تمہیں تکلیف دے سکتا ہوں، مگر تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم خود کو تکلیف پہنچاؤ۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے، میں تمہیں اذیت دینا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے، اور مجھے تم سے نفرت ہے۔ جس چہرے پر میں مرتا تھا آج اس چہرے کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اس کا دل خالی ہو چکا تھا۔ اپنے محبوب کے زبان سے ایسے الفاظ سن کر وہ بالکل ہی مر چکی تھی، اور یہ الفاظ اس کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھے، مگر جس کے لیے اس نے اپنے گھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے نفرت کرتا تھا، یہ بات اس کو اندر سے چیر رہی تھی۔ وہ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھ کر وہاں سے جانے لگا جب پیچھے سے نایاب کی آواز آئی تھی۔ وہ ٹھہر گیا، اس کے پیر زمین پر جم گئے تھے، اس کی آواز سے سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے قریب آئی۔ میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں، مجھے یہاں آنے میں کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے تم سے شادی کی ہے تمہارے پاس آ کر۔ تم میری غلطی کبھی بھی نہیں تھے ذوحان، تم میری محبت تھے۔ پھر ایسا کیا ہو گیا اتنے سالوں میں کہ تمہاری وہ محبت جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ پاتے تھے وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی؟ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی میں پہلے کرتی تھی ذوحان مصطفیٰ۔ خود کو دھوکہ دینا بند کرو تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، آج بھی تمہارے دل میں صرف میں راج کرتی ہوں، تمہارے دل سے نایاب اس دن نکلے گی جس دن اسے موت آئے گی، تو تم دعا کرو ذوحان مصطفیٰ کہ نایاب فہیم عباسی کو موت آ جائے، کیونکہ زندگی میں تو تمہارے دل سے نایاب فہیم عباسی نکلے ہی نہیں، اور میرے مرنے کے بعد تم اس محبت سے آزاد ہو جاؤ گے، تمہیں اس محبت سے آزادی مل جائے گی، اور اس جھوٹی نفرت سے بھی جو تم اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہو، جو تم اپنے چہرے سے دکھا رہے ہو۔ میں تمہارے دل میں رہتی ہوں، اور دل میں رہنے والے انسانوں کو اتنی آسانی سے نکالا نہیں جاتا۔ تم مان لو تمہاری یہ فکر تمہیں یہاں کھینچ کے لائی تھی، تم مجھے کھونے سے ڈرتے ہو، تم مان لو تم آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی بچپن میں کرتے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان 12 سال کا فاصلہ آ گیا ہے، میں ان 12 سالوں کی تلخی مٹا نہیں سکتی، لیکن تم بھی میری تکلیف کو دیکھو، تم بھی میری تکلیف مٹا نہیں سکتے۔ تم مجھے تکلیف دینا چاہتے ہو، مجھے تمہاری تکلیف بھی منظور ہے۔ تم مجھ سے نفرت کرنا چاہتے ہو تو کرو نفرت، اپنے آخری حد تک کرو نفرت۔ تم مجھے آزمانا چاہتے ہو تو آزماؤ ذوحان مصطفیٰ، لیکن نایاب عباسی نے ہارنا نہیں سیکھا۔ تم مجھے نفرت سے آزماؤ، میں تمہیں محبت سے آزماؤں گی، دیکھتے ہیں اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے، نفرت کی یا پھر محبت کی۔ مجھے نہیں پتہ ان 12 سالوں میں کیا کیا ہوا ہے کیا نہیں، اور اب میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ وقت ہر سوال کا جواب دیتا ہے، وہ بہتر جواب دینے والا ہے، اور مجھے ہر سوال کا جواب وقت دے دے گا۔ ذوحان مصطفیٰ تم آج بھی مجھ سے ہی محبت کرتے ہو۔ وہ اسی طریقے سے دروازے کی طرف چہرہ کر کے اس کی آواز محسوس کر رہا تھا، وہ سن رہا تھا۔ ہاں ذوحان مصطفیٰ ٹھہر گیا تھا، اس کے قدم جکڑ گئے تھے، وہ ایک ایسی دنیا میں چلا گیا تھا جس دنیا میں اسے اذیت دی گئی تھی، یعنی وہ وقت کے پیچھے چلا گیا تھا اور وقت نے اسے بہت اذیت دی تھی۔ ذوحان میرا بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ دیکھو آج تمہاری پسند کی بھنڈی کی سبزی بنائی ہے، کھا لو نا۔ دسترخوان پہ سب لوگ موجود تھے، مگر ایک شخص وہاں پر موجود ہو کر بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، وہ کسی اور ہی دنیا میں موجود تھا، کسی اور کے ہی خیالوں میں۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کھانے کو،
اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کسی سے بات کرنے کو، اس کا کسی چیز کے لیے دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ اپنی کیفیت چھپانے میں ماہر تھا، لیکن ماں سے وہ کوئی اپنی کیفیت چھپا نہیں سکتا تھا۔ وہ محسوس کر گئی تھیں کہ وہ اس لیے اداس ہے کیونکہ نایاب دوسرے ملک چلی گئی ہے۔ ان کو اس کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس 1 ہفتے اس پر کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ بات تو پہلے بھی کسی سے زیادہ نہیں کرتا تھا، مگر اب مکمل طور پر الگ ہو گیا تھا۔ یہ بات میناس نے بخوبی محسوس کی تھی، مگر وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی۔ رات اس چھوٹے سے گھر پہ سیاہ رات اتری تھی اور اس گھر کے صحن میں کوئی چارپائی پہ لیٹا ہوا آسمان کو تک رہا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھا جب کوئی اس چارپائی کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً کسی کی موجودگی محسوس کر کے اپنی گردن موڑی تو وہ زویا تھی۔ زویا چپ چاپ وہاں پہ بیٹھ کے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کیا ہوا ہے میری جان کو؟ زویا اس سے 2 سال بڑی تھی، مگر باپ کے معذور ہونے کے بعد اسے گھر کا بڑا بنا دیا گیا تھا، تو وہ زویا کو کبھی آپی یا کبھی زویا ہی کہتا تھا۔ کبھی وہ ضد میں اس کا چھوٹا بھائی بن جاتا تو کبھی ایک محافظ کی طرح اس کا بڑا بھائی۔ اس گھر کے افراد کو، سب کو اس نے ہی سنبھالنا تھا، مگر اس وقت وہ خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا تو ان کو کیا سنبھالتا؟ وہ اسی طریقے سے آسمان پر تارے دیکھ رہا تھا۔ زویا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولنا شروع ہوئی۔ اوپر چاند چمک رہا ہے، اس چاند میں تمہیں کس کا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ اس کے سوال پر وہ یکدم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ آنکھوں میں زخمی تاثرات تھے، دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ محبوب کو نہ دیکھنا بھی اذیت کا وقت ہوتا ہے، یہ صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ میں صرف تمہاری بہن نہیں بلکہ بچپن سے تمہاری بہترین دوست بھی ہوں زوہان۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپاتے، کیونکہ ہم ہر معاملے کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ مشکل سے بچ سکیں۔ اور تم کیا سوچ رہے ہو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ زوہان کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اس صحن میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ لاہور کا موسم خوشگوار تھا، مگر اس کی زندگی میں کوئی خوشگواری نہیں تھی۔ وہ تو اداس تھا، نایاب کی وجہ سے۔ وہ اپنا جملہ بھی مکمل نہیں کر سکی جب زوہان غصے سے بولا، اس کا نام آپ میرے سامنے مت لیجیے۔ زوہان، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، وہ مجبور نہیں تھی آپی۔ امیر لوگ مجبور نہیں ہوتے، مجبور ہم جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتی تو منع کر سکتی تھی، وہ چاہتی تو رک سکتی تھی، لیکن وہ نہیں رکی۔ میں کبھی بھی کسی کی طرف مائل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ مجھے محبت سے ڈر لگتا تھا۔ جب میں اس کی طرف مائل ہوا، مجھے محبت ہونے لگی تو وہ دیکھیں کیا کر کے چلی گئی، جو ہر امیر لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں کی توجہ پانے کے بعد پھر انہیں بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ بھی ان کی طرح ہی تھی۔ میں دکھاوا نہیں کر سکتا، میں خود میں رہنے والا لڑکا ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب نہیں دیکھے۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، لیکن وہ رویا نہیں تھا، ورنہ لوگ کیا کہتے؟ تم لڑکی ہو جو رو رہے ہو، آدھی زندگی تو لوگوں نے برباد کر دی ہے۔ اس کو لگ رہا تھا لڑکے روتے نہیں، انہیں تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ لڑکوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی رونا آتا ہے، تکلیف سب کو برابر ہوتی ہے۔ اگر لڑکا کسی کے سامنے رو دے تو اسے کمزور کہا جاتا تھا۔ چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جاؤ لڑکیوں کی طرح، ایسے طعنے دیے جاتے تھے۔ اگر یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں تو زندگی کتنی اچھی ہوتی، مگر اپنے گھر کا حال کیسا بھی ہو، دوسروں کے گھر میں جھانکنے والی عادت وہ لوگ نہیں چھوڑتے۔ اس کی آواز میں درد تھا، مگر وہ اسی طریقے سے بولتا رہا۔ آپی، آپ تو جانتی ہیں نا، آپ نے تو مجھے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں وہ انسان تھا جو سوائے اپنے دادا کی موت کے علاوہ کبھی بھی نہیں رویا، اور آج دیکھیں میری بے بسی، میں ایک لڑکی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ وہ لڑکی میری محبت نہیں، میرا عشق ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے ویسی محبت کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی کو پتہ چلے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمیں محبت سے آزماتا کیوں ہے؟ اور جب ہم اس کے آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو وہ ہمیں ٹھکرا کر چلا کیوں جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے آپی، کیوں؟
وہ بولتا جا رہا تھا، اس کے اندر بہت ساری باتیں بھری ہوئی تھیں، اور زویا چاہتی تھی کہ آج وہ اپنے دل کی ہر بھڑاس اس کے سامنے نکال دے، اپنا دل خالی کر دے۔ وہ بس اسے سنتی گئی، وہ بولتا گیا، میں نے ہر چھوٹے موٹے کام کیے ہیں، مکینک کی دکان پر کام کرنا ہو یا پھر ریسٹورنٹ میں ویٹریس کی جاب، گاڑیوں کو صاف کرنا ہو یا پھر گاڑیوں کو دھونا، اسکول کے باہر چوکیداری کرنی ہو، کچھ بھی میں نے ہر کام کیا صرف پیسے کمانے کے لیے۔ لیکن آپ ہی، میں پیسے اپنے لیے نہیں کماتا تھا بلکہ میں انہیں جمع کرتا تھا۔ اسکول کے بعد ہوٹل میں ٹیبل صاف کرنے کا کام کرتا تھا آپ ہی میں۔ زویا نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ لمحہ اذیت کا تھا، اور اس ہوٹل میں مجھے کچھ کھانے کو دے دیا جاتا تھا۔ آپ جانتی ہیں، لوگوں کا بچا ہوا کھانا مجھے ملتا تھا۔ میں نے یہ دن گزارے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے ٹپ کے 100 200 جب وہ مجھے دیتے تھے اور حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے تو مجھے شرمندگی ہوتی تھی، مجھے افسوس ہوتا تھا کہ کاش میں بھی امیر ہوتا۔ اور آپ بتائیں، ہمارے حالات، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے کہ ہم 2 دن کی سبزی لے سکیں، مگر امیر لوگ ہیں نا، ان کو بھلا کیا فکر ایک لڑکی کے آنے کے بعد۔ مجھے زندگی نے جتنا سکھایا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، لیکن جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی، آپ جانتی ہیں، مجھے احساس کمتری نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں خود کو قیمتی سمجھنے لگا تھا، یا شاید میں اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ میں خواب دیکھنے لگا تھا آپ ہی، میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب سجا لیے تھے اپنی آنکھوں میں۔ وہ لڑکی مجھے فرش سے عرش تک لے کے گئی تھی، اور پھر چند لمحے آپ ہی، ان چند لمحوں میں اس نے مجھے اپنے ہی ہاتھوں سے، اس لڑکی نے مجھے عرش سے فرش تک لے آئی تھی۔ بس چند لمحوں میں ہی اس نے مجھے میری اوقات دکھا دی تھی۔ آپ بھی میرے دل کو چیر کے دیکھیں، آپ کو وہاں پہ سے درد نظر آئے گا آپ ہی۔ اب اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، جو آنسو وہ اتنی دیر سے اپنے اندر چھپا کے بیٹھا تھا، بالآخر وہ بارش کی طرح برسنے لگے تھے۔ آپ ہی، مجھے اس پہ غصہ ہے، میں اس سے ناراض ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ غصہ نفرت پہ نہ تبدیل ہو جائے۔ جس لڑکی کو میں نے خود سے بڑھ کر چاہا ہے، مجھے اس لڑکی سے نفرت نہ ہو جائے۔ اور وہ زویا کے گلے لگ کر پوری رات اپنے دل کی داستان اسے سناتا رہا، مگر ذوحان مصطفیٰ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جس لڑکی کے لیے وہ رویا تھا، آج وہ اس لڑکی کو روتے ہوئے، ترستے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ذوحان مصطفیٰ کے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی، مگر اس آگ کو ہوا دینے والی چیز اور کوئی نہیں تھی سوائے اس کے اندر کے وہم۔ بولو ذوحان مصطفیٰ، اور نایاب کی آواز پر وہ ماضی کے حال سے باہر آیا تھا۔ ایک قہر بھری نظر اس پہ ڈالی اور پھر دروازہ زور سے کھول کر ایلف کو پکارنے لگا۔ ایلف باہر کھڑی تھی اور وہ سہم گئی تھی۔ آئندہ مجھے فضول کاموں کے لیے فون مت کرنا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول کر وہاں سے جا چکا تھا۔ ایلف نے محض ہاں میں سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگ گئی تھی، اور وہ باہر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سب لوگ ہاسپٹل سے گھر آ چکے تھے۔ فہیم صاحب اپنے کمرے میں ہی موجود تھے، باقی سب لوگ ڈائننگ روم میں پریشانی بھرے چہرے لے کر بیٹھے تھے۔ ہاسپٹل میں جو باتیں ہوئی تھی، راشدہ بیگم وہ ساری سن کر مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ ہیرا زرنش بس انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور زاہدہ بیگم کو تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ چاروں بھائی وہاں پر موجود تھے۔ ایک بھائی جس کا مان ٹوٹا تھا اپنی بہن پر، جسے بہت مان تھا، اور اس کا مان آج ٹوٹا تھا۔ ابراہیم کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ایک بھائی جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر نایاب سے حقیقت معلوم کرے۔ زر بس نایاب سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک بھائی بے یقینی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نایاب ایسا کر سکتی ہے، اور ایک بھائی کو تو ابھی تک معاملہ ہی نہیں پتا تھا، وہ تو بس تجسس بھری نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر سب لوگ پریشان تھے۔ اسی پر شازم کا فون بجنے لگا۔ اس نے جب فون نکالا تو سامنے آنیا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر فون پہ ڈالی اور اگلی نظر وہاں پر بیٹھے لوگوں پر ڈالی، اور اس نے فون بند کر کے واپس جیب میں رکھ دیا تھا۔
واٹ؟ اس نے میری کال کٹ کر دی؟ وہاں پہ کون سے پاکستان بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں جو میری کال نہیں سن سکتا؟ اور سیدھا کاٹ دی۔ وہ غصے سے آگ ببولا ہو گئی تھی۔ اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ نئی نویلی دلہن گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور آج بھی کہیں گھومنے اسے لے کے جائے، لیکن نہیں، اپنی سابقہ منگیتر جو گھر سے بھاگ گئی ہے اس کی خبر لینے کے لیے اس کے گھر پہ موجود ہے۔ آنے دو، آج بتاؤں گی میں اس کو میں کیا چیز ہوں۔ شاذم فیاض حسین میرا ہے، اور اگر اس کے دل میں ابھی بھی نایاب کا خیال ہے تو مجھے نایاب اس کے دل سے نکالنا آتی ہے۔ وہ اسی طریقے سے غصے میں بول کر موبائل پکڑ کر ویڈیوز دیکھنا شروع ہو گئی تھی، اور وہاں پہ سب لوگ پریشان تھے۔ فہیم صاحب نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس گھر میں اب نایاب کا نام نہیں لے گا، مگر جو لڑکی پورے خاندان کی جان تھی، اب گھر والوں کے دل کی دھڑکن تھی، صرف ایک غلطی اور اس کی صفائی بھی نہیں سنی اور اسے مجرم ٹھہرا دیا گیا۔ زر سب کچھ دیکھتا رہا۔ وہ نایاب سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ نایاب کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی طرف کی کہانی سننا چاہتا تھا۔ کیا ہوا تھا، کیا کیا تھا اس نے، مگر فہیم صاحب نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی بھی اب اس کا نام اس گھر میں لے گا یا اس کی حمایت کرے گا تو اس کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عباسی خاندان سے مٹ جائے گا۔ راشدہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، مگر فہیم صاحب کا فیصلہ آخری فیصلہ تھا۔ وہ اس خاندان کے بادشاہ تھے اور بادشاہ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ ذرا آپ کھانا کھا لیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میرا دماغ خراب مت کرو تم۔ میری بہن گھر سے غائب ہے، میں اسے تعلق نہیں رکھ سکتا، اگر اس سے تعلق رکھا تو خاندان سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن زر، ایسے بھوک میں رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، آپ کھا لیں، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میری بات سنو تم، اگر تمہیں میری آواز آ رہی ہے تو اچھے سے سن لو۔ مجھے پریشان مت کرو تم، میں بہت پریشان ہوں۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری تو شادی ہو گئی ہے نا، تم تو خوشیاں مناؤ۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی نا، مجھے حاصل کرنا چاہتی تھی، کر لیا ہے نا، اب فکر کرنے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ اور اس کی آواز نے ہیرا کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہیرا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، آپ نے ٹھیک کہا، آپ زیادہ پریشان ہیں کیونکہ آپ کی بہن گھر سے غائب ہے۔ آپ کا پریشان ہونا بنتا بھی ہے، لیکن آپ نے یہ بات کہی کہ مجھے فکر نہیں کرنی چاہیے، میری تو شادی ہو گئی ہے، مجھے تو خوشیاں منانی چاہیے۔ لیکن آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ بات۔ جو لڑکی گھر سے غائب ہوئی ہے وہ میری بچپن کی دوست ہے، ہر دکھ سکھ میں وہ میرے ساتھ تھی اور میں اس کے ساتھ تھی۔ اس کی تکلیف پر مجھے تکلیف ہوتی ہے اور مجھے اس وقت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ میری دوست نہیں بلکہ بہنوں سے بڑھ کر تھی مجھے۔ جتنا آپ پریشان ہیں اس سے زیادہ میں پریشان ہوں، لیکن پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے نایاب کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کر اس سے رابطہ کرنا ہوگا، خفیہ طریقے سے، کیونکہ بابا نے منع کر دیا ہے کہ ہم کوئی رابطہ نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا، اس کی کہانی سننی ہوگی۔ میں یہ بات جانتی ہوں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے اس سے کس طرح سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ بابا جان نے سختی سے منع کیا ہے۔ لیکن ہمیں کیسے بھی کر کے اس کی طرف کی کہانی سننی ہوگی، ہمیں سننا ہوگا کہ کیا ہوا تھا آخر۔ میں نے کچھ پلان بنایا ہے، لیکن نہیں، آپ کو تو لگتا ہے آپ کو ہی فکر ہے نا، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کی۔ آپ کی باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، کاش یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ نایاب جتنی آپ کے لیے اہم ہے اتنی ہی میرے لیے بھی ہے، لیکن نہیں، آپ کو تو صرف اپنی پریشانی نظر آ رہی ہے۔ کسی اور کے دل کے چاہے ٹکڑے ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں؟ آپ کے اندر دل نہیں ہے، لیکن میرے اندر ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دل میں، یہاں، وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی، یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے اور وہ بھاری قدموں کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔
زر کو پہلی بار برا لگا تھا، اسے پہلی بار لگا تھا کہ اس نے زیادہ ہی بول دیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر ایک پل کے لیے زر علی عباسی سب کچھ بھول گیا تھا۔ پھر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تھی اور سرگوشی والے انداز میں بولا، یہ لڑکی روتے ہوئے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اور پھر اپنی بات پہ مسکراتا ہوا فون پر نمبر ملانے لگا اور 4-5 بیل کے بعد فون اٹھا لی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد زر علی عباسی کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ فون چلتی گئی۔ بالآخر 47 منٹس کی کال چلی تھی اور ان 47 منٹس میں زر علی عباسی سب کچھ بھول گیا تھا۔ بہت سارے انکشافات اس کے اوپر ہوئے تھے اور بہت ساری حقیقتیں اس کے اوپر کھلی تھیں۔